بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر ہم یہ علاقے فتح کر لیتے ہیں تو وہاں سے عرب کے علاقوں پر حملے کیے جا سکتے ہیں۔ کالنجر کے مہاراجہ نے کہا، یہ عزم سب کے دلوں میں اتر جانا چاہیے کہ ہمیں ہندوستان کو مہابھارت بنانا ہے، جس کی سرحدیں دجلہ اور فرات تک ہوں گی۔ اس منبع کو بند کرنا ہے جہاں سے اسلام اٹھا ہے اور پھیلتا جا رہا ہے۔ اگر ہم نے اپنا یہ مقصد حاصل نہ کیا تو عرب پر عیسائی چھا جائیں گے۔ مسلمان ریاستوں کے متعلق مجھے پتہ چلا ہے کہ ایک دوسری کی دشمن ہوتی جا رہی ہیں۔ یہ بھی پتہ چلا ہے کہ ان میں یہ پھوٹ عیسائی ڈال رہے ہیں۔ وہ بے بہا دولت، شراب اور خوبصورت اور چالاک لڑکیوں کے ذریعے چھوٹی چھوٹی مسلمان ریاستوں کے حکمرانوں کو اپنے ہاتھ میں لیتے جا رہے ہیں۔ ہم بھی یہ طریقہ اختیار کریں گے، راجہ جے پال نے کہا، لیکن ہمیں مسلمانوں پر یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم جنگی قوت ہیں۔ اس وقت ہماری اور آپ کی ان فوجوں پر جو بچ کر آئی ہیں یہ خوف سوار ہو گیا ہے کہ مسلمان اس قدر دلیر اور زبردست لوگ ہیں کہ انہیں کوئی بھی شکست نہیں دے سکتا۔ واپس آنے والے سپاہیوں نے لوگوں پر بھی یہی خوف طاری کر دیا ہے۔ ہمیں مسلمان سبقت گین کو ایک شکست دے کر اپنی فوجوں اور اپنے لوگوں کے دلوں سے مسلمانوں کی دلیری کا خوف نکالنا ہے۔ اگر ہم غزنی پر قبضہ کر سکیں تو وہاں سے ہم عیسائیوں کے طریقے استعمال کر کے مسلمانوں کو آپس میں لڑا سکتے ہیں۔ ہماری لڑکیاں عیسائی اور یہودی لڑکیوں کے نسبت زیادہ ہوشیار اور ذہین ہیں۔ ایک اور مہاراجہ نے کہا، اپنے مذہب کو پھیلانے، اپنے ملک کو وسیع کرنے اور اپنے دشمن مذہب کو ختم کرنے کی خاطر ہم ہزاروں لڑکیاں قربان کر سکتے ہیں، اور ہماری لڑکیاں جو اپنے خاوندوں کے مرنے کے بعد اپنے آپ کو زندہ جلا دیا کرتی ہیں، وہ ایسی قربانی بڑے شوق سے دیں گی جس میں ان کی جان کو کوئی خطرہ نہیں۔ ایک مسلمان کو ختم کرنے کے لیے ہم ایک لڑکی کی عزت قربان کر سکتے ہیں۔ میں ایک لڑکی کی قربانی دے رہا ہوں، راجہ جے پال نے کہا۔ باقی دن مہاراجے فوجوں کی کمی پوری کرنے، سامان کی فراہمی، جانوروں کی خرید اور نئی فوج کی ٹریننگ کے منصوبے بتاتے رہے۔ ان منصوبوں سے پتہ چلتا تھا کہ اب کی غزنی پر جو حملہ ہوگا اسے سلطان سبکت گین کی فوج نہیں روک سکے گی۔ صرف مہاراجے ہی مصروف نہیں تھے، مندروں میں پنڈت وغیرہ بھی لوگوں کو لڑائی کے لیے تیار کرنے میں سرگرم تھے۔ ادھر اسلام کی تباہی کے لیے متحدہ محاذ مضبوط ہو رہا تھا، ادھر سلطان سبکت گین کی سلطنت کے ارد گرد چھوٹے بڑے مسلمان حاکم اور حکمران سلطان کی تباہی کے پروگرام بنا رہے تھے۔ اگر 3 لاکھ کا ہندو لشکر سلطان سبکت گین کو شکست دے دیتا تو ہندو ان چھوٹے بڑے تمام حکمرانوں کو کچل ڈالتے۔ ان کے پاس ہتھیار ڈالنے کے سوا کوئی ذریعہ نجات نہیں تھا۔ اکیلے سبکت گین نے نہ صرف اپنی اور اپنے مسلمان پڑوسیوں کی سلطنتوں کو بچایا بلکہ اسلام کو بہت بڑے خطرے سے بچا لیا۔ کسی نے اس کا ساتھ نہ دیا۔ اس کا بیٹا محمود اس کا دستے راست تھا۔ سلطان سبکت گین نے ہندوستان میں اپنے جاسوس بھیج رکھے تھے جو اسے یہاں کی افواج کی نقل و حرکت اور یہاں کے راجوں مہاراجوں کے عزائم سے آگاہ رکھتے تھے۔ اسے معلوم تھا کہ راجہ جے پال ایک حملہ ضرور کرے گا۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ اتنی زیادہ فوج مروا کر اور اتنے زیادہ جانور ختم کرا کے راجہ جے پال اتنی جلدی حملہ نہیں کر سکے گا۔ مگر اس کی اپنی فوج کی حالت اچھی نہیں تھی، اس کا بھی بہت نقصان ہوا تھا۔ اس کے سامنے صرف یہی ایک مسئلہ نہیں تھا کہ راجہ جے پال کے اگلے حملے کے مقابلے کی تیاری کرے۔ کئی اور مسائل درپیش تھے، جن میں سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ اس کے پڑوسی مسلمان حکمران اس پر دانت پیس رہے تھے۔ اس نے 2 کارروائیاں کی۔ ایک یہ کہ تمام پڑوسی حکمرانوں کی طرف ایلچی بھیجے اور انہیں کہا کہ وہ ہندوؤں کے خلاف متحد ہو جائیں، لیکن کسی ایک نے بھی تسلی بخش جواب نہ دیا۔ سلطان نے دوسری کارروائی یہ کی کہ آج کے پشاور کے شمال مغرب کے پہاڑی علاقے میں جتنے چھوٹے بڑے قلعے تھے ان سب پر قبضہ کر لیا۔ یہ افغانیوں اور خلجیوں کے علاقے تھے۔ انہیں سلطان سبکت گین نے اپنی فوج سے بھی مرعوب کیا اور صوفی اور عالم قسم کے وفد بھیج کر انہیں اسلام کے نام پر اپنا حامی بنایا۔ افغانیوں اور خلجیوں کی کوئی خاص فوجی طاقت نہیں تھی، وہ سبکت گین کے اتحادی بن گئے اور اپنے علاقے کے لوگوں کو اس کی فوج میں بھرتی کرا دیا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا۔ محمود غزنوی کی عمر 23 برس ہو گئی۔ سلطان سبکت گین نے اسے خراسان کا گورنر مقرر کر دیا۔ مسلمانوں میں خانہ جنگی شروع ہو چکی تھی۔ بخارا کا بادشاہ ابو المنصور مر گیا۔
اس کے بیٹے نوح کو اس کا جانشین مقرر کیا گیا۔ فائق نام کے ایک حاکم نے نوح کے خلاف بغاوت کر دی۔ فوج نے سلطان سبکتگین سے مدد مانگی۔ سبکتگین خود اسے ملنے گیا اور مدد دی۔ سلطان کی اپنی سلطنت کا یہ حال تھا کہ ایک امیر بو علی حسن بن سنجار نے خراسان کے تھوڑے سے علاقے پر قبضہ کر لیا اور امیر فائق کو پناہ دے دی۔ سلطان سبکتگین نے صلح سمجھوتے کے پیغام بھیجے، لیکن ان کا کچھ اثر نہ ہوا۔ سلطان کے لیے اب اس کے سوا کوئی چارہ نہ رہا کہ وہ اپنے ان مسلمان بھائیوں پر حملہ کرے۔ بو علی حسن وغیرہ کو عیسائیوں نے در پردہ بہت جنگی مدد دے رکھی تھی۔ انہیں اس مدد پر بہت ناز تھا۔ سلطان سبکتگین اپنی فوج کے ساتھ بلخ پہنچا۔ نوح بھی فوج لے آیا اور سلطان سے جا ملا۔ فائق اور بو علی حسن نے جرجان نام کی ایک مسلمان ریاست کے حکمران فخر الدولہ کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا۔ فخر الدولہ کے پاس تارا نام کا ایک سپہ سالار تھا، جس کی قیادت اور جنگی فہم و فراست کی دھوم دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ یہ امراء اپنی افواج کے ساتھ ہرات کے مقام پر پہنچ گئے۔ سلطان سبکتگین بھی اپنی فوج کو ہرات کے ایک میدان میں لے گیا جسے وہ لڑائی کے لیے موزوں سمجھتا تھا۔ محمود تھا اور بخارا کا حکمران نوح بھی تھا، جو اپنی فوج کے ساتھ سلطان کا اتحادی بن کر آیا تھا۔ نوح ابھی لڑکپن کی عمر میں تھا، اس لیے امیر فائق نے بغاوت کر دی تھی کہ یہ کم سن لڑکا گھبرا کر تخت سے دستبردار ہو جائے گا۔ اس وقت کے عینی شاہدوں کی تحریروں سے وہ منظر صاف نظر آنے لگتا ہے کہ ادھر ہندوستان میں مہاراجے مسلمانوں کے خلاف متحد ہو کر دنیائے اسلام پر حملے کی تیاری کر رہے تھے، ادھر دنیائے اسلام کے ایک خطے میں جہاں بت شکن پیدا ہوئے تھے، مسلمانوں کی فوجیں آمنے سامنے کھڑی ایک دوسرے کا خون بہانے کو تیار تھیں۔ کہتے ہیں سلطان سبکتگین نے اپنے نوجوان بیٹے محمود کو اور بخارا کے حکمران کم سن نوح کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ یہ آنسو ابا جان؟ محمود غزنوی نے پوچھا۔ اسلام کے اتحاد کی لاش پر آنسو نہ بہاؤں تو اور کیا کروں بیٹا؟ سلطان سبکتگین نے جواب دیا۔ مسلمان متحد تھے تو یورپ کے کفرستان میں بھی انہوں نے اسلامی سلطنت قائم کر دی تھی۔ آج اتحاد پارا پارا ہو گیا ہے تو نہ یورپ میں اسلامی پرچم نظر آتا ہے نہ ہندوستان میں۔ اسلامی ملکوں میں سے کئی ایک پر عیسائی قابض ہیں، وہ آگے بڑھتے آ رہے ہیں۔ ادھر ہندوؤں کے عزائم بھی یہی ہیں۔ تم دونوں کو دیکھ کر میرے آنسو نکل آئے ہیں۔ مجھے خیال آ گیا تھا کہ ہم تو آپس میں لڑ جھگڑ کر کل پرسوں اس دنیا سے اٹھ جائیں گے۔ اپنے بچوں کے لیے ہم کیا ورثہ چھوڑ جائیں گے؟ ہم تمہیں اسلامی سلطنت کے ٹکڑے دے کر جا رہے ہیں، اقتدار کی ہوس، خانہ جنگی اور ایمان فروشی کی طرف ڈال کر جا رہے ہیں۔ ان ایمان فروش اقتدار پرستوں کی اولاد بھی سلطانی کی مسنت کی خاطر اپنا ایمان اسلام کے دشمنوں کے ہاتھ بیچ ڈالے گی۔ مجھے کفرستان کے بت توڑنے تھے، تمہیں باطل شکن بننا تھا، مگر ہمارے اپنے بھائی جو ہمارے ہی کعبہ کی پجاری ہیں، بت پرستوں کے شے اور مدد سے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو بھلا بیٹھے ہیں۔ میرے بچوں، ہماری قوم کا مستقبل تاریک ہے۔ تخت و تاج کی ہوس اور پوجا عالم اسلام کی وحدت کو ریزہ ریزہ کرتی چلی جا رہی ہے۔ تم دیکھ رہے ہو کہ ہر مسلم ریاست کے اندر بھی نفاق اور منافقت ہے۔ یہ لوگ جب متحد ہوتے ہیں تو ان کے اتحاد میں بھی منافقت ہوتی ہے۔ وہ ایک دوسرے سے پھٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہر ایک کے دل میں سلطانی کی مسنت ہے، خلافت موجود ہے، لیکن برائے نام۔ سلطان سبکتگین بولتے بولتے خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر بعد اس نے سر اٹھایا اور کہا، محمود اور نوح دونوں فوجوں کو میرے سامنے لاؤ۔ دونوں فوجیں اس کے سامنے کھڑی تھیں۔ وہ خود گھوڑے پر سوار تھا۔ اس نے فوجوں کو ایک نظر دیکھا تو اس نے اپنے آپ میں زلزلے کا سا جھٹکا محسوس کیا۔ اس کا گھوڑا ذرا سی اونچی جگہ کھڑا تھا جہاں اسے امیر فائق، بو علی حسن اور فخر الدولہ کی متحدہ فوج کا کیمپ نظر آ رہا تھا۔ اللہ کے سپاہیوں، اس نے بلند آواز سے کہا، یہاں سے مجھے تم جیسی تمہارے ہی مذہب کی ایک فوج کے خیمے نظر آ رہے ہیں۔ اگر تم اور وہ کندھے سے کندھا ملا لو تو اسلام کی سلطنت کی سرحدیں ایک بار پھر وہاں تک جا سکتی ہیں جہاں تک طارق بن زیاد اور محمد بن قاسم لے گئے تھے، مگر تمہارے اور اس فوج کے درمیان دشمن حائل ہو گیا ہے۔ تم خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہو، وہ تخت و تاج کے پجاری ہیں، وہ اپنا دین اور اپنا ایمان نیلام کر چکے ہیں۔ ہندوستان کے بت پرست ہندو ہم پر 2 بار حملہ کر چکے ہیں۔ تم نے بہت تھوڑی تعداد میں ہوتے ہوئے
اتنے بڑے لشکر کو کاٹ کر رکھ دیا تھا؟ کیوں؟ صرف اس لیے کہ ہندو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں۔ اور اب تم ان مسلمانوں کا وہی حشر کرو گے جو تمہارے رسول کے دشمن کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے تم اس فوج کا نعرہ تکبیر سن کر اپنے گھوڑوں کی باگیں کھینچ لو اور تلواریں نیاموں میں ڈال لو۔ اگر اس دھوکے میں آؤ گے تو اس خطے سے اسلام کا خاتمہ ہو جائے گا۔ وہ شیطان کے ساتھی ہیں، ان کے پرچم پر جو چاند اور ستارہ ہے وہ بہت بڑا فریب ہے۔ اپنے دشمن کو مارنے سے پہلے اپنے اس بھائی کو مارو جو بھائی ہونے کا دھوکہ دے کر دین کے دشمن کا ہاتھ مضبوط کرتا ہے۔ میں نے بہت کوشش کی ہے کہ یہ لوگ خلوص اور محبت کی زبان سمجھ سکیں، مگر وہ نہ سمجھے۔ میں اپنے بیٹوں کو قتل کر سکتا ہوں، اپنے مذہب کو کمزور ہوتا نہیں دیکھ سکتا۔ اسلام کا سپاہی اپنی حکومت کرنے کے لیے نہیں لڑتا، بلکہ اللہ کی حکومت کو مضبوط کرنے اور گمراہ انسانوں کو اس حکومت تلے لانے کے لیے جہاد کیا کرتا ہے۔ کیا تم قوم کی ان بیٹیوں کو بھول سکتے ہو جو کفار کے قبضے میں آئے ہوئے علاقوں میں عصمت کے موتی لٹا بیٹھی ہیں؟ کیا تم برداشت کر لو گے کہ کوئی کافر تم میں سے کسی کی بیٹی کو ہوس کاری کے لیے استعمال کرے؟ یہ مسلمان حکمران جو تمہارے ساتھ لڑنے کے لیے اپنی فوجیں لائے ہیں، اپنی بیٹیوں کی عزت و آبرو سے دستبردار ہو چکے ہیں۔ وہ اپنے مذہب اور اپنی قوم کے وقار کا کیا تحفظ کریں گے؟ سلطان سبکتگین کی آواز میں جوش اور جذبات کا لرزہ پیدا ہوتا چلا جا رہا تھا، اور اس کے اثر سے اس کی اور نوح کی فوج میں بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ سلطان کا ایک ایک لفظ عسکریوں کے دلوں میں اترتا جا رہا تھا، جوش و خروش بڑھتا جا رہا تھا، مگر سلطان سبکتگین کو اس سے ذرا بر خوشی نہ ہوئی۔ اسی روز اس نے اپنی فوج کو جنگ کی ترتیب میں کھڑا کر دیا، خود قلب میں رہا۔ اس نے محمود اور نوح کو بھی اپنے ساتھ رکھا۔ مخالف کیمپ میں دارا تجربہ کار اور قابل جنرل تھا۔ اس نے سلطان سبکتگین کی فوج کو جنگی ترتیب میں تیاری کی حالت میں دیکھا تو فوراً اپنی متحدہ افواج کو جنگی ترتیب میں کر لیا۔ وہ جانتا تھا کہ سلطان سبکتگین کو حملہ کرنے کا موقع دیا تو وہ جیت جائے گا۔ وہ سلطان کی چالوں اور جنگی تجربے سے اچھی طرح واقف تھا۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ سلطان کو مہلت دی تو اس کے شب خون مارنے والے جیش عقب اور پہلوؤں پر آ جائیں گے اور وہ فوج کو تھکا کر اور بکھیر کر ماریں گے۔ دارا نے نہایت اچھی چال چلی۔ اس نے قلب پر حملہ کرنے کی بجائے اپنے منتخب دستے دور کے چکر سے آگے بڑھا کر سلطان کی فوج کے دونوں پہلوؤں پر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ غیر متوقع اور شدید تھا۔ محترم ناظرین، سلطان محمود غزنوی کی زندگی کے واقعات پر مشتمل سیریز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ گزشتہ اقساط دیکھنے کے لیے چینل پر پلے لسٹ کا وزٹ کریں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ کمنٹ باکس میں اسلام زندہ باد ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔